حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک آسمانی سفر پر بلایا، براق کی سواری، ساتوں آسمانوں کی سیر اور انبیاء کرام سے ملاقات، جنت اور جہنم کے مناظر، سدرۃ المنتہا، قاب قوسین اور پھر کلام الہی اور نماز کا تحفہ ملنا، یہ واقعہ معراج کہلاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ واقعہ معراج بیان کریں گے۔ معراج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 صورتوں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص 4 چیزوں یعنی معراج، قبر میں سوال منکر و نکیر، جنت اور دوزخ کا وجود اور شفاعت سے انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ اگر ہم معراج کے مقصد کی بات کریں تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مقصد معراج پوچھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا ہرگز کوئی مکان نہیں رکھتا اور نہ اس پر کوئی زمانہ گزرتا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فرشتوں اور آسمان میں رہنے والوں کو اپنے پیغمبر کی تشریف آوری سے عزت بخشے اور انہیں آپ کی زیارت کا شرف عطا کرے، نیز آپ کو اپنی عظمت کے عجائبات دکھائے تاکہ واپس آ کر آپ ان عجائبات کو لوگوں سے بیان کریں۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ معراج میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے سوالات کریں گے اور حضرت جبریل ان کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم حضرت جبریل کو تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ معراج میں سوال اور جواب کا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد صرف لوگوں تک، عام جو ہم جیسے لوگ ہیں ان تک باتوں کا پہنچانا ہے۔ صرف اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے اور حضرت جبریل نے اس کے جوابات دیے۔ الغرض جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب معراج پہ گئے تو آپ کے لیے براق لایا گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے جو آپ کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھاتے جاتے تھے۔ راہ میں ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک آواز سنی جس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ ایک پتھر کی آواز تھی جو 70 سال پہلے حضرت جبریل نے جہنم کے کنارے پر پھینکا تھا اور آج وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات جیسے مسجد اقصی، مدینہ، ان جگہوں پر نماز بھی ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو اس آسمان پر ایک فرشتہ موکل تھا جس کو اسماعیل کہتے ہیں۔ وہ صاحب الخطفہ ہے کہ جو شیطان آسمان پر جانا چاہتا ہے تو وہ اور اس کے ساتھی شہاب ثاقب یعنی دہکتے ہوئے انگاروں سے اس کو جلاتے ہیں۔ اس فرشتے نے آسمان کا دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کیا اور اس نے آپ کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول میں داخل ہوئے۔ فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ جس فرشتے نے آپ کو دیکھا وہ شاد و مسرور ہوا۔ وہاں آپ نے ایک فرشتہ دیکھا جس سے بڑا کوئی فرشتہ وہاں نظر نہ آیا۔ وہ نہایت ہی خوفناک فرشتہ تھا، اس کے چہرے سے غصہ و غضب ظاہر تھا۔ باقی فرشتوں کی طرح اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، لیکن نہ ہنسا نہ خوش ہوا اور نہ دوسروں کی طرح اس کے چہرے پر مسرت ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس سے مجھے خوف معلوم ہوتا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، آپ کا خوف درست ہے، ہم سب اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جہنم کا موکل ہے۔ ہم نے کبھی اس کو ہنستے نہیں دیکھا۔ خدا نے جس روز سے جہنم اس کے قبضہ میں دی ہے، ہر وقت اس کا غصہ خدا کے دشمنوں اور نافرمانوں پر زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ خدا ان سب سے اس فرشتے کے ذریعے انتقام لے گا۔
غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کیا اور اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور بہشت کی خوشخبری دی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے مالک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھاؤ۔ مالک نے یہ سن کر جہنم کا ایک پردہ ہٹا دیا اور اس کا ایک دروازہ کھولا۔ ناگاہ اس میں سے ایک شعلہ نکل کر آسمان کی طرف بلند ہوا۔ اس کی تپش اور ہیبت بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ اس فرشتے سے کہو کہ اس شعلے کو واپس جہنم میں لے جائے اور اس کا دروازہ بند کر دے۔ پھر یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک گندمی رنگ کے بزرگ نظر آئے۔ جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا، یہ آپ کے پدر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سلام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تھوڑا آگے بڑھے تو ایک اور فرشتے کو دیکھا جو ایک مقام پر بیٹھا تھا اور ساری دنیا اس کے دونوں زانوؤں کے درمیان تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوح نور تھی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ فرشتہ اس لوح کی طرف نہایت مغموم صورت میں نظر جمائے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا، یہ ملک الموت ہے، ہر وقت جسموں سے روح قبض کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا اور اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور کہنے لگا، مرحبا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری ہو کہ میں ہر عمل خیر آپ کی امت میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمام لوگوں کی روحیں یہ خود قبض کرتا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، ہاں۔ آپ نے اس سے پوچھا، لوگ جہاں ہوتے ہیں تم سب کو دیکھتے ہو اور سب کے پاس پہنچتے ہو؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا، ہاں، دنیا کو خدا نے میرے لیے مسخر قرار دیا ہے، اس پر مجھے تمکین دی ہے۔ وہ میرے ہاتھ میں ایک درہم کے مانند ہے۔ کوئی بھی گھر ایسا نہیں کہ میں ہر روز 5 مرتبہ اس کے رہنے والوں کو ایک ایک کر کے نہ دیکھتا ہوں۔ پھر میرے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو ایک جماعت نظر آئی جس کے سامنے بہترین اور پاکیزہ گوشت اور ایک طرف مردار اور گندا گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ خراب گوشت کھا رہے تھے مگر پاکیزہ گوشت نہیں چھوتے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام کھایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتہ دیکھا جسے خدا نے عجیب خلقت پیدا کیا تھا، جس کا آدھا بدن آگ اور آدھا برف کا تھا۔ نہ آگ برف کو پگھلاتی تھی اور نہ برف آگ کو بجھاتی تھی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے اس آگ کی حرارت کو محفوظ رکھا ہے۔ اے وہ خدا جو آگ اور برف میں انس و محبت قائم کر سکتا ہے، مومنین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ خدا کے تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ اہل زمین اور مومنوں کا یہی خیر خواہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل چند لوگوں کی طرف سے گزرے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی مانند تھے اور فرشتے ان کے پہلوؤں کے گوشت کینچی سے کاٹ رہے تھے اور ان کے منہ میں ٹھوس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، یہ مومنین کے عیب ڈھونڈنے والے اور ان پر تان کرنے والے ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے گزرے کہ جن کے سروں کو پتھر سے کوٹا جا رہا تھا۔ ان کے متعلق جب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بغیر نماز پڑھے سو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک ایسے گروہ کی طرف سے گزر ہوا کہ فرشتے اس کے منہ میں آگ بھر رہے تھے جو ان کے جسم کے نچلے حصے سے نکل رہی تھی۔
جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل نے کہا یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسے گروہ کی طرف سے گزر ہوا جس میں سے ہر شخص اٹھنا چاہتا تھا مگر پیٹ بڑا ہونے کے سبب نہیں اٹھ سکتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جن کا حال قرآن میں خدا نے بیان فرمایا ہے، اور وہ لوگ فرعونیوں کی مانند ہر روز صبح شام آتش جہنم میں ڈالے جاتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ خدایا قیامت کب برپا ہوگی۔ پھر وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات دو شخصوں سے ہوئی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اور آپ کے لیے استغفار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سلام بھیجا اور ان کے لیے استغفار کیا۔ اس آسمان پر بھی ملائکہ دیکھے جس کے چہرے خوف خدا سے آنسوؤں سے تر تھے اور وہ خدا کی تسبیح کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ نے ایک ایسے حسین کو دیکھا کہ جو 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یوسف آپ کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مرحبا اے پیغمبر برگزیدہ اور بہتر زمانے میں مبعوث شدہ، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس آسمان پر بھی آپ نے ملائکہ خشوع دیکھے جیسے پہلے اور دوسرے آسمان پر دیکھے تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں آپ نے ایک فرشتہ دیکھا جو کرسی پر بیٹھا تھا اور 1000 فرشتے اس کے ماتحت تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے آواز دی کہ اٹھ کھڑے ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور قیامت تک اسی طرح کھڑا رہے گا۔ آسمان پنجم پر آپ نے ایک مرد ضعیف کو دیکھا جن کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی تھیں، اور ان کی امت کے بہت سے لوگ ان کے گرد جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے تو حضرت جبریل نے کہا یہ دانیال پیغمبر ہیں جن کی امت ان کو دوست رکھتی تھی۔ اور اسی آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون سے بھی ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک مرد کو دیکھا جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں جو جوار رحمت الہی میں بیت المعمور کے دروازے پر بیٹھے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جناب ابراہیم ہیں اور یہ آپ کی امت کے پرہیزگاروں کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان ہفتم پر نور کے دریا دیکھے جو چمک رہے تھے اور ان کا نور آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نہروں کے پاس سے گزرے، ایک کو کوثر اور دوسری کو نہر رحمت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کا پانی پیا اور نہر رحمت میں غسل کیا اور بہشت میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں نہریں بھی بہشت میں ساتھ ساتھ جاری تھیں۔ ان دونوں نہروں کے کنارے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اور طاہرہ اور پاکیزہ عورتوں کے مکانات نظر آئے۔ جنت کی خاک مشک تھی۔ اس بہشت کے پرندے اونٹوں سے بھی بڑے نظر آئے جن کی چونچ بڑے بڑے ڈول کی مانند تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا کہ اگر کوئی پرندہ 700 سال تک اڑنے کے بعد بھی اس کے گرد ایک چکر نہیں لگا سکتا۔ بہشت میں کوئی مکان ایسا نہیں تھا جس کے اندر اس کی شاخ نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ درخت کیسا ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ طوبہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں ایک مقام پر حضرت جبریل نے بھی اس سے آگے جانے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق سبحانہ و تعالیٰ
کے قرب معنوی کے مرتبہ پر قاب قوسین کی منزلت تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر نماز کا تحفہ دیا گیا اور شروع میں 50 نمازیں آپ کی امت پر فرض کی گئیں، جو آخر پر 5 نمازیں رہ گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا تھا۔ واقعہ معراج بہت تفصیلی اور لمبا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات اور جہنم کے مناظر کی آپ کے ساتھ بیان کیے۔ یہ نمازیں کس طرح کم ہوئی، اس کو ہم اپنی اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔